السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، اللہ کی توفیق اور اس کے احسان سے آج کے اس مختصر درس حدیث میں آپ تمام حاضرین اور سامعین کے سامنے حدیث جبریل پیش کروں گا۔ حدیث جبریل کے اندر اساسیات اسلام کا بیان ہے۔ آئیے حدیث جبریل کو سماعت کرتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں اچانک ایک آدمی آ پہنچا، انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس اور سخت سیاہ بالوں والا۔ اس پر سفر کا نام و نشان نظر آتا تھا، نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، یعنی نہایت ہی مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں سفر حج کی طاقت ہو، قوت ہو، تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس آنے والے شخص نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے اس کی بات پر تعجب کیا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس آنے والے شخص نے پھر پوچھا کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کے متعلق بتلائیں، ایمان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر
اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھی یا بری ہونے پر ایمان رکھو۔ اس آنے والے شخص نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے کہا اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ احسان کے بارے میں بتلائیں، یہ احسان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احسان تو یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے، قیامت کب واقع ہوگی؟ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہے، یعنی مجھے تم سے زیادہ علم نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں بیان فرمائیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے جسم پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو خوراک نہیں ہوگی، لیکن پھر ان فقیروں کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کے بعد وہ نوارد شخص، آنے والا شخص چلا گیا۔ راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ غیب کا جاننے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو اپنے ایمان اور عقائد کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان اور عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے، باادب ہو کر زانوے تلمس تہ کر کے علم کو سیکھنا چاہیے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب تعالیٰ ہر مسلمان کو
اسلام کے اساسیات کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔